السلام علیکم پیارے دوستوں، اور آج کی سٹوری بہت ہارر ہے۔ ہماری جو امی تھی وہ ہمیں سناتی ہے یہ سٹوری اکثر، اور وہ کہتی ہے کہ جو یعنی میری امی کی جو یعنی ہماری جو نانی تھی اس کو اپنی امی نے سنائی تھی۔ میری امی کہتی ہے کہ میری امی کو اس کی اپنی امی نے سنائی تھی، یعنی بہت پہلے کی کہانی ہے یہ، بہت یعنی دور کی زندگی جو زمانے ہوتے تھے وہاں کی، کہ ایک ان کی کہتی ہے پڑوسی میں ایک عورت ہوتی تھی، تو وہ ان دنوں میں مطلب اس زمانے میں لوگ پانی جو ہے تالابوں سے اور ان چیزوں سے لاتے تھے، تو پانی کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا ٹیوب ویل وغیرہ سے، اور باہر مطلب گاؤں میں ایک ہی کنواں ہوتا تھا جس سے سارے لوگ پانی لیتے تھے اس طرح، یا اگر کوئی تالاب ندی تو سارے لوگ وہاں کپڑے بھی دھوتے تھے، اور یعنی اپنی ضرورت کا جو تھا وہ ساری چیزیں وہاں کرتے تھے، اور پانی بھی وہاں سے لاتے تھے۔ تو یہ عورت وہاں سے پانی لاتی تھی، تو ایک مرتبہ اس کو آدھی رات کو یہ کہتی ہے کہ میری بیٹی کو پیاس لگی تھی، تو جب اسے پیاس لگی تو لائٹ خیر اس زمانے میں لائٹ بھی نہیں ہوگا، لیکن اندھیرا تھا اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ امی مجھے پیاس لگی ہے، تو اس کی ماں نے کہا کہ جاؤ، میں تو سارے مٹکے بھر کے لائی ہوں، وہاں سے پانی پیو۔ تو اور پانی کا مطلب جس گلاس میں آپ پانی ڈالو گی اس پہ دوپٹہ، مطلب جیسے ہم چاند لیتے ہیں نا، اس پہ دوپٹہ رکھ کے پھر منہ سے لگا کے پانی پیو، یعنی جو باریک سا دوپٹہ ململ کا وہ رکھ کے پانی پیو، یعنی کوئی چیز اس میں نہ پیو تم، خدا نخواستہ اس طرح۔ تو وہ بچی اٹھی، اور اس نے بچی تو نہیں تھی لیکن لڑکی تھی، تو اس نے ڈائریکٹ مٹکے سے پانی سے گلاس بھرا اور پیا، یعنی اس نے وہ نہیں کیا۔ تو بہت دن گزرے تو وہ کہتی تھی کہ مجھے نہیں پتہ لیکن مجھے بہت بے چینی فیل ہوتی ہے۔ اچھا دوستو، ایک منٹ پہلے میں یہ بتاؤں کہ وہ جب پانی پی رہی تھی تو وہ تھوڑی ڈر گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تیز بارش ہو رہی تھی، اور جیسے ہی میں پانی پی رہی تھی تو آسمان میں گرج چمکتا، تو جیسے ہی چمک ہو گیا تو میں نے وہ گلاس دیکھا، وہ بالکل خالی تھا، یعنی وہ پانی بالکل صاف تھا، اس میں کوئی کچرا وچرا نہیں تھا، تو میں نے منہ سے لگایا اور سارا پانی میں نے پیا۔ اور جب میں نے پانی میں پی رہی تھی تو ایسا کوئی شخص ہمارے جو باہر جو صحن کا دیوار تھا اس پہ بیٹھتا تھا کھڑا ہوتا تھا، بیٹھتا تھا کھڑا ہوتا تھا، اور میں ان سے ڈر گئی، کیونکہ اس کے بالکل قریب ایک بہت بڑا سانپ بھی اس دیوار پہ بیٹھا تھا، اور وہ سانپ بھی مجھے دیکھ رہا تھا اور وہ شخص بھی۔ تو اس نے ایک چیخ ماری جس کو جیسے اس کی امی بھی جھاگ گئی، تو وہ جلدی کمرے میں آئی، تو اس کی امی نے کہا کیا ہوا، تو اس نے کہا ماما امی جان کوئی چور وغیرہ، تو اس کی امی بھی باہر نکلی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اور یہ لڑکی جب سوئی صبح اس نے سب کو بتایا کہ اس چور کے بالکل قریب میں دیوار پہ سانپ بھی تھا، جو کہ اس نے جس طرح وہ سانپ ڈسنے کی اس میں آ جاتا ہے نا حالت میں، تو اسی طرح اس نے اپنا منہ اوپر کی طرف کیا ہوا تھا لیکن میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تو میں ان دونوں چیزوں سے ڈر گئی، کیونکہ وہ اس آدمی کو نہیں کاٹ رہی تھی بلکہ میری طرف دیکھ رہی تھی، اور بار بار اس کی جس طرح سانپ کی زبان نکلتی ہے نا، بار بار اس طرح نکل رہی تھی۔ تو یہ بتاؤں دوستوں کہ یہ چیز بہت نارمل ہوتی تھی کہ جب پرانے زمانے میں لوگ سانپ بچھو یہ چیزیں دیکھتے تھے، کیونکہ سانپ وغیرہ یہ چیزیں بہت، میری امی خود کہتے کہ ہم نے بہت دیکھے بچپن میں سانپ، کیونکہ اس زمانے میں آبادی اتنی شاید نہیں ہوگی، اور لوگوں کی تو ظاہر سی بات ہے آبادی جب کم تھی تو یہ جانور، یہ چیزیں، یہ اینیملز وغیرہ بہت نظر آتے تھے۔ اب آبادی زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے ہر جگہ گھر اور مطلب جم اور سکولز اور یہ چیزیں کم ہو گئی ہے، تو ان دنوں میں پہاڑی علاقے زیادہ ہوتے تھے، آبادی کم تھی، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ نظر آتی تھی۔ تو وہ لڑکی سو گئی، تو اس کی امی بھی نکلی، اس نے دیکھا لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر وہ کچھ دن گزر گئے دوستوں، پھر وہ مطلب اس رات کے بعد اس لڑکی کو وہ کہتی تھی کہ مجھے اپنے وجود کے اندر بھی کچھ فیل ہوتا تھا، اور مجھے مطلب باہر بھی مطلب جیسے ہی اندھیروں میں وہ لڑکی مطلب تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا تھا رات کا ٹائم، تو یہ چیختی تھی، اسے کچھ نظر آتا تھا،
اور وہ کہتی تھی کہ میں جب بھی سو جاتی ہوں مجھے سانپوں کی جو ہے مطلب سانپ ہر خواب میں مجھے سانپ نظر آتا ہے، اور مجھے جیسے سانپوں کی پرشا جیسی کرش اس طرح کی آوازیں آتی ہے رات کے ٹائم، اور جیسے میرے وجود سے کوئی چیز لپٹ چکا ہے، میں پورا وجود دیکھتی تھی لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا، پھر اس کا پیٹ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، جس پر لوگوں نے کافی مطلب اعتراضات شروع کی کہ مطلب یہ تو غیر شادی شدہ ہے، تو مطلب جیسے پریگننٹ عورت کی طرح جو پیٹ ہوتی ہے، پریگننٹ عورت کی جس طرح پیٹ ہوتا ہے اس طرح اس کی پیٹ باہر کی طرف نکل رہی تھی، اور باقاعدہ یہ کہتی تھی ایسے کوئی چیز اس کے اندر ہل رہی تھی، جیسے مطلب جس طرح مطلب ایک پریگننٹ عورت کہتی ہے کہ بچے نے موومنٹ شروع کیے، حرکت وغیرہ اس طرح۔ تو یہ بہت روتی تھی، تو اس کی امی کو تو پتہ تھا کہ یار میری بیٹی ایسی نہیں ہے، تو اس نے اسے ایک عام سی ہاسپٹل تھی وہاں لے کے گئی۔ ان لوگوں نے جیسے ہی ان کے ٹیسٹ وغیرہ کی تو انہوں نے کہا یہ پریگننٹ ہے، تو اب یہ پریگننٹ تھی، تو اس عورت نے کیا کیا کہ اس آدمی سے کچھ بھی نہیں کہا، اس ڈاکٹر سے، لیکن اسے لے کے آئی ایک اس کی امی تھوڑی بہت سمجھ گئی تھی، کیونکہ یہ لڑکی اکثر کہتی تھی کہ امی جیسے میرے پیٹ میں کوئی چیز میرے پیٹ کو جیسے جس طرح کوریدتا ہے کوئی چیز نا، اس طرح کورید رہا ہے۔ تو اس کی امی اسے ایک سپیرا جو ہوتا ہے اس کے پاس لے کے گئے، ان سے کہا کہ میری بیٹی کو عجیب و غریب خواب بھی آتے ہیں، اور ہر خواب میں سانپ نظر آتا ہے، اور وہ رات کی جو کہانی تھی وہ بھی سنائی کہ جب سے وہ اس کی مطلب اس نے اس رات کو سانپ دیکھا ہے، ایک آدمی دیکھا ہے، اس دن کے بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ تو ایک دن اس طرح اس سپیرے نے کہا کہ مجھے تو کچھ علم نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک حکیم ہے، میں اس سے پوچھوں گا اور وہ تمہارے گھر لے کے آؤں گا، یعنی تم اس بچے کو پلاح دن لے کے آؤ۔ تو اس بچے کو وہ پلاح دن لے کے گئے، تو اس کی امی کہتی ہے کہ اس سپیرے نے کہا کہ سانس لے لو، تو اور اس نے اپنا کان جو ہے وہ جو حکیم تھا اس نے اپنا کان اس بچی کے منہ سے بالکل لگایا اور کہا آہستہ سے سانس لو۔ جیسے اس نے تیز تیز سانس لیا تو اس نے کہا اس کے پیٹ کے اندر سانپ ہے، یعنی شاید پانی میں پیا ہے، کھانے میں کھائے، جس چیز میں بھی ہے، لیکن اس کے پیٹ میں سانپ گیا ہوا ہے۔ خیر اس نے بہت کہا کہ پانی جو اس رات وہ پی رہی تھی، اس کی امی کہتی کہ میں نے بار بار ان سے پوچھا کہ اسی رات سے تمہاری طبیعت خراب ہے، اس پانی میں تم نے کچھ پیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جب گرج چمک ہو رہی تھی بارش کی تو وہ پانی بالکل صاف تھا، وہ جیسی ہی مطلب گرج چمک میں وہ چمک ہو جاتی ہے تو اس میں وہ پانی جو گلاس تھا وہ مجھے نظر آیا تھا، وہ بالکل صاف تھا اور پانی بھی صاف تھی۔ تو اس نے کہا اس حکیم نے کہ اکثر سانپ جب بچہ ہوتا ہے اور پانی کے اندر دیتا ہے تو وہ بالکل پانی کی کلر کا ہوتا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، ہر چیز کا مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو نظر نہیں آتا وہ جہاں رہتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر آپ کو مطلب لگی تو آج ہی ٹریٹمنٹ شروع کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ نے اس کو 24 گھنٹے بھوکا رہنا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آج ابھی سے لے کے کل تک میں اس کو بھوکا رکھوں گی، اسے پانی تک نہیں پلاؤ، ٹھیک ہے، اور لے آؤ، جب اس کی طبیعت بہت خراب ہو جائے تو اس کو لے آؤ۔ تو وہ کہتے میں اسے گھر لے کے آئی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس نے شاید پانی میں کچھ پیا ہے، تو لوگ سارے جمع ہو گئے تھے، یعنی پرانے زمانے میں یہ جو غلط حرکتیں اور یہ چیزیں یہ ایسی ہوتی تھی دوستو، یعنی اب بھی ایسا ہے ہمارے علاقوں میں، لیکن اب چونکہ ماڈرنزم ہر چیز ماڈرنزم میں، تو اب لوگ اتنا مطلب دوسرے انسان کی جو انٹر کے جو معاملات ہوتے اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے، لیکن پرانے زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی عورت کوئی غلط کام کرتی تھی یا کوئی مرد تو سارا محلہ سارا گاؤں جمع ہوتا تھا اور پھر ظاہر سی بات ایک تماشا شروع ہو جاتا تھا، اور اچھا تھا، میرے خیال سے تو اچھا تھا، اس لیے اچھا تھا کہ لوگ غلط کاموں میں اتنا وہ نہیں تھے، اور اب تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کسی کے معاملات میں دخل اندازی بھی نہیں کرتے، اور ہر کوئی جو ہے اپنے حساب سے کہتا ہے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں، اس طرح میری لائف کی ڈیمانڈ ہے یا میرے تقاضے ہیں اس طرح۔
تو وہ کہتی ہے کہ میں نے پورے محلے کو جان بوجھ کے جمع کیا کیونکہ میری بیٹی پر ایک بہت بڑا الزام آیا تھا. تو میں نے کہا کہ سارے گاؤں والوں میری مدد کرو، میری بچی نے سانپ پانی میں پیا ہے اور مجھے اس کو کل تک جو ہے بھوکا پیاسا رکھنا ہے اور پھر اس کے پاس لے کے جانا ہے. اب سب میرے ساتھ جاؤ. تو سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. ویسے لوگ اچھے بھی ہوتے تھے پرانے زمانے میں، ایک دوسرے کے ہیلپر ہوتے تھے، مددگار ہوتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے اور ایک دوسرے پر ان کو رحم بھی آتا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ جیسی ہی مطلب میں نے اس کو اس ٹائم سے بھوکا رکھا اس بچی کو، اور اس بیچاری کو اتنی بھوک لگی تھی، اور جیسی اس کو بھوک لگی اس کی منہ سے عجیب سی آواز، یعنی سانس تھی، اس کی سانسیں اتنی تیز ہو گئی تھی، یعنی کہ سانپ کو بھوک لگی، پیاس لگی تھی. اور جو مطلب لڑکی کو پیاس لگی تو سانپ کو پیاس لگی، لڑکی کو بھوک لگی تو سانپ کو بھوک لگی، اس طرح یعنی سانپ بھی اس کے پیٹ کے اندر جو ہے بھوکا پیاسا پڑا تھا. ظاہر سی بات ہے اس کے معدے میں تھا اور معدے میں اس کا کچھ نہیں تھا. تو اسی طرح تو وہ کہتا ہے کہ اب جیسی صبح ہو گئی تو اس کی حالت بہت ساری رات اس بیچاری نے اپنے اس کو اتنی تکلیف تھی، یعنی کبھی ایک چارپائی کے ایک سر پر بیٹھ جاتی، کبھی دوسرے پر، جیسے ایک ماں بچے کو جنم دے رہی ہوتی. اس طرح یہ کہہ رہی تھی کہ اسے بہت تیز درد بھی ہو رہا تھا، پیاس اتنی تھی کہ اس کو پسینے آ رہے تھے اور بھوک بھی بہت زیادہ لگی تھی. تو صبح جیسی ہوئی، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ صبح سے بھی لیٹ اس کو لے آنا، لیکن ہم لوگ اسے صبح تو وہ اس کو لے کے جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کے پاس. اس کی طبیعت کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ آدمی کیا کرتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیتا ہے وہ حکیم، اور مائیں تو ویسے ہی پریشان ہو جاتی ہے بیٹیوں کی یا بچوں کی ایسی حالت دیکھ کر. خیر اس کی ماں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسا ہی کریں گے تبھی تو سانپ نکلے گا. ویسے ایک ڈاکٹر نے ان کو آفر بھی اس زمانے میں کیا تھا کہ میں نکال سکتا ہوں، لیکن اتنے پیسے خرچ آئے گی، جس کی وجہ سے یہ غریب عام لوگ، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو حکیم کے پاس لے کے آئے. تو حکیم نے کیا کیا کہ سلام اس حکیم کو اس ٹائم کے کس نے اس کو بھوکا رکھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ سانپ بھوکا ہو جائے گا تو خود کھانے کی تلاش میں نکلنے کا راستہ ڈھونڈے گا. تو اس نے کیا کیا کہ دوستو یہ ایک عجیب بات ہے کہ میری امی کہتی ہے کہ ہماری امی کہتی تھی کہ اس بچی کے آگے ایک خانک، یعنی ایک کیا کہتے اسے، ایک چابڑی جسے ہم کہتے ہیں پشتو میں، خانک اسے کہتے ہیں، لیکن ایک برتن ہوتا ہے نا بہت بڑا سا پانی کا، وہ جسے ٹب نما، تو ایک ٹب رکھ دیا جاتا ہے اور اس میں ڈھیر سارا پانی اس پانی سے بھر دیتا ہے، اور ایک جگہ پہ بہت سارا کھانا رکھ دیتا ہے، جیسے دودھ جو بھی اس ٹائم کا تھا، اور اس بچی کو باندھتے ہیں، اس کے پاؤں بھی باندھتے ہیں اور اس کے جو ہے ہاتھ بھی باندھتے ہیں. تو وہ بار بار، یعنی اس کو تکلیف تھی، وہ چیخ رہی تھی اور اس نے کہا مجھے یہ پانی چاہیے. یعنی پہلے اس کی امی کہتی تھی کہ رمضان میں وہ روزے باقاعدگی سے رکھتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اس نے کبھی اتنا پیاس، اتنا مطلب کھانے کے لیے ایسی حرکتیں نہیں کی تھی جیسے، تو یہ حرکتیں اس سے وہ سانپ ہی کروا رہا تھا، کیونکہ سانپ کو اتنی شدید بھوک لگی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ سانپ، جتنے بھی سانپ ان کو بھوک یا پیاس لگتی تو ان کی حالت کیا ہوتی، تبھی تو یہ انسانوں کو کاٹنے سے بھی گریز پھر نہیں کرتے. تو محلے کے بہت سارے لوگ جمع تھے کہ آج پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے یا واقعی اس لڑکی کے پیٹ میں سانپ ہے. تو حکیم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا اور اس طرح 2-3 گھنٹے اور گزرے، سانپ نہیں نکلا، لیکن لڑکی کی طبیعت بہت خراب تھی. ایون یہاں تک کہ اس کی امی رو رہی تھی کہ چلو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتے. اس نے کہا نہیں، اب جب سارا کام مطلب لاسٹ سٹیج پہ ہے تو نہیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا. تو اس لڑکی نے کہا مجھے الٹی آ رہی ہے. تو حکیم صاحب کے چہرے پر جیسے چمک اٹھی. میری امی کہتی کہ ہماری جو امی تھی وہ ساتھ میں گئی تھی، وہ کہتی ہے کہ اس حکیم کے چہرے پر جیسے چمک اٹھی. اس نے کہا کرو الٹیاں. تو اس لڑکی نے الٹیاں تو اس کو آ رہی تھی، لیکن اوق اس طرح، لیکن کر نہیں سکتی تھی. اس نے کہا جیسے کچھ اٹکا ہے. تو حکیم نے کہا بس اب یہ چیز نکلنے والا ہے منہ کے ذریعے سے.
تو اس کا دوستوں وہ کہتی اس کی جو گلا جو تھا اس کا وہ اتنا جیسے پمپڈ ہوتا ہے، جیسے اس میں بہت سارا کسی نے ہوا بھرا ہو، اس طرح وہ باہر کی طرف نکل آتا ہے اس کا جو گلا ہے، کیونکہ سانپ جو ہے وہ منہ کے ذریعے نکلنا چاہ رہا تھا اور اسے پانی اور کھانے کی جو بو آ رہی تھی، جو خوشبو، تو وہ اس کے لیے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ تو جیسے اس نے منہ کھولی تو اتنا لمبا سانپ، باریک تھا لیکن لمبا تھا، اس کے منہ سے اس طرح نکل کے اسی ٹب میں گری جس میں پانی تھا، اور جیسے ٹب میں گری تو پھر بس لڑکی کا پورا پیٹ بھی خالی، اس نے الٹیاں بھی بہت کی اس لڑکی نے اس وقت، اور بہت ساری الٹیاں کی، اور پھر حکیم نے کہا کہ اب ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ تاکہ وہ دیکھے کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی چیز، ایکس رے اس وقت شاید ہوتی تھی، مجھے نہیں پتا اس وقت الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، یہ بہت پہلے کی بات ہے، یعنی 3-4 زمانے پیچھے کی بات ہے، کہ کوئی چیز رہا تو نہیں ہے اس سانپ کے۔ خیر بچے تو وہ پیٹ کے اندر نہیں لا سکتا تھا، چھوٹا سانپ تھا، بڑا ہو گیا تھا 6-7 مہینوں میں۔ تو اس طرح جب ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تو وہ ڈاکٹر حیران تھا کہ کس حکیم نے کیا یہ سب، تو اس کی امی نے بتا دی، اور وہ کہتا ہے کہ اس حکیم کو پھر اس ڈاکٹر نے انعام دیا تھا کہ اس بچی کے کس طرح اس کے پیٹ سے وہ سانپ نکالا، اور وہ کہتی ہے کہ آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو سانپ تھا اور اس کے ساتھ جو آدمی کھڑا تھا رات کے ٹائم، اس بچی نے جو دیکھا تھا، یہ کیا قصہ تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس دن سے اس کی حالت خراب ہو گئی، اور بچے کے جیسے ہی کہتے ہیں کہ پیٹ سے وہ سانپ نکلی تو اس کی طبیعت بالکل مطلب وہ جیسے بہت دنوں سے کوئی مشقت بندہ کرتا ہے اور اچانک اس کو ریسٹ ملتا ہے، اس طرح وہ اس کے ہاتھ پاؤں جیسے ہی وہ لوگ کھولتے ہیں تو وہ ایک طرف بے دم سی گر جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ، تو لوگوں نے اس کو، پھر حکیم نے اس کو پانی پلایا اور کہا اس کو ڈھیر ساری خوراکیں دی، کیونکہ سارا خوراک سانپ کھاتا تھا، اس بیچاری کی وجود کافی خراب ہو چکی تھی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بس اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی امی کہتے کہ مجھے 1 مہینہ تک ڈر تھا کہ یہ پھر نہ کہے کہ میرے پیٹ کے اندر کچھ ہے، لیکن خیر وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی، اور اس کے پیٹ میں بہت دردی ہوتی تھی، ڈاکٹروں نے دوائیاں آئی جس کی وجہ سے پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی صحت بھی بن گئی، اور آہستہ آہستہ اس کی صحت اچھی ہو گئی، اور پھر وہ ایک خوبصورت لڑکی بن گئی، پھر اس کی شادی ہو گئی، پھر اس کے بچے ہو گئے، پھر اس کے بچوں کے بچے ہو گئے، اور اس طرح یہ زمانہ بھی ختم ہو گیا، وہ اب نہیں ہے، گزر چکی ہے اپنا پورا، مطلب ماشاء اللہ عمر دیکھ کے 70 80 90 سال کی ایج میں اس کی پھر ڈیتھ ہو گئی۔ اور اسی طرح دوستوں کچھ چیزیں حکیموں کے پاس اس کا بہتر علاج ہوتا ہے، کیونکہ اس ڈاکٹر نے پھر یہ کہا تھا کہ میرے پاس 50% چانس تھی اس بچی کے بچنے کا، اور میں پیٹ کے ذریعے نکالتا تھا، یعنی پیٹ کو جس طرح آپریشن ہوتا ہے سیزر اس طرح نکالتا تھا، لیکن حکیم نے بہت اچھی ترکیب سے، جس پر نہ بچی کے وجود کا کوئی حصہ کٹا، نہ اسے کوئی تکلیف، بس صرف جو چیز نکالنی تھی آسانی سے نکل گئی۔ تو یہ ایک سٹوری تھی آپ لوگ کے ساتھ، ہارر بھی تھی۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد مجھے سائے بھی نظر نہیں آتے تھے، حالانکہ جب سے یہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر گیا تھا اسے سائے وائے نظر آتے تھے۔ دوستو یہ ایک حقیقت ہے، وہ ڈرتی تھی، وہ چیختی تھی۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو سانپ کے ساتھ جو آدمی کھڑا تھا شاید وہ بھی سانپ تھا، لیکن وہ جو انسانوں کی شکل میں پھر آتا ہے، ڈراموں فلموں میں کہتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا حقیقت میں ایسا کچھ ہوگا بھی یا نہیں، تو شاید وہ بھی سانپ تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ جس بالٹی سے وہ پانی پی رہی ہے اسی بالٹی میں، اس مٹکے میں کچھ ہے، یا ان کا بچہ تھا اس سانپ کا۔ تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ سٹوری۔ باقی اس دن کے بعد اسے سانپوں کی آوازیں آتی تھی، اسے اس طرح جس طرح سانپ کو پرش اس طرح، اور رات کو خوابوں میں سانپیں دیکھتی تھی۔ یہ بس ایک عجیب چیز ہے کہ آپ کے سائیکو میں ایک چیز ڈالی جاتی ہے تو پھر آپ کا پورا وہ ہو جاتا ہے۔ اوکے دوست، آج کے لیے یہ، اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے کچھ دیر بعد۔ تھینک یو سو مچ۔